السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ 3 دسمبر کا واقعہ سیالکوٹ کا، جس کو بار بار سانحہ بھی قرار دیا جا رہا ہے. پوری قوم اس پر شرمندہ بھی ہے، شرمندگی کا اظہار بھی کیا گیا. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پہلے تک تو اس کو غلطیاں قرار دیتے رہے کہ حکومت کی غلطی ہے کیونکہ یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو اس طرح کے واقعات ہی نہیں، ان کو جسٹیفائی کرتے رہے. وہ مولانا صاحب بھی آج پی ڈی ایم کے پریشر پر شاید اس میں انہوں نے اس کو ناقابل انہوں نے یہ فرمایا اس میں کہ یہ ایسی چیز ناقابل قبول ہے پاکستان میں. اچھی بات ہے مولانا صاحب نے پوزیشن چینج کی، لیکن اس سے پہلے احسن اقبال صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ پہلے ہی کہہ چکے کہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور وہ نہیں ہوا. لیکن کیا عجیب بات ہے، یہ واقعہ ہمارے یہاں پر ہوا پاکستان میں سیالکوٹ میں، کس آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے. اس کو غیر ملکی کسی پر بھی بلاسفمی کا الزام لگا کے 30-40 لوگ مل کر اس کو مار دیں، اس کو گھسیٹیں، اس کو آگ لگا دیں، فخر سے کہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے. اور ہمارے ملک میں 2 طبقے ہیں، ایک تو وہ جو اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کے بعد میں، اور دوسرا کہتا ہے جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ظلم ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر کیوں ان لوگوں کو یہ نہیں بتایا جا سکا آج تک کہ اسلام اس کے خلاف ہے. موب جسٹس کے کسی شخص کو بھی اس طرح قتل کرنے کے یہ جتھے اکٹھے ہو کے لوگوں کے اوپر، تو ماضی میں یہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگوں کو دھمکیاں اس لیے دی گئیں کہ اگر تم نے یہ کام ہماری مرضی سے نہیں کیا تو تمہیں بلاسفمی کا الزام لگا کے پھر ہم جو کریں گے وہ تم بھی جانتے ہو، دکانیں بھی خالی کرے گی. واقعات میں خود بہت سے ایسے واقعات سنتا رہا ہوں جس میں اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مذہب کا استعمال کیا جاتا ہے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے. اب 2 چیزیں، ایک تو مذہب کا سکور سیٹل کرنا ذاتی مفاد کے لیے، دوسرا کیا اسلام اس میں کہتا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس پر آج بھی کوئی کنفیوژن موجود ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کے حق میں مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مخالف، جو دوسرے سوچ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو آج تک یہ نہیں بتا پائے کہ اسلام کہتا کیا ہے؟ کیا اسلام میں اس چیز کی گنجائش اور اجازت موجود ہے یا نہیں ہے؟ فاروق صبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹیٹ کا سے پوچھوں گا، ریاست کا بھی ایک بڑا کردار ہے. پولیس والوں کو مارتے ہیں، پولیس والوں کو قتل کرتے ہیں، ہر قسم کا دنگا فساد کرتے ہیں، لیکن ریاست مذہبی لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی. وہ مذہب جہاں پہ مذہب کا نام آتا ہے ریاست ان کے ساتھ لڑنے کو انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے ہم ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا نعرہ بڑا طاقتور ہے. ان کا کام ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کا نعرہ بڑا طاقتور ہے. کیا کب تک ریاست اسی طرح گھٹنے ٹیکتی رہے گی اپنے؟ حامد رضا صاحب موجود ہیں، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، بہت شکریہ آپ کا. مولانا طاہر اشرفی صاحب ایس اے پی ایم پرائم منسٹر صاحب کے. مولانا صاحب میں اگر اجازت دیں مولانا صاحب سے شروع کرتا ہوں، پھر میں ذرا اسٹیٹ کے اوپر آپ کے پر آ جاؤں گا. مولانا طاہر اشرفی صاحب، سر آپ سارے ہمیں یہ سمجھاتے رہتے ہیں روز کے روز کہ کام بڑا غلط ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. ہمیں سمجھانے کی، مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو ہمیں سمجھانے کی بجائے ان لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو یہ کام کرتے اور جس کو جو ایک گروہ اس کو جسٹیفائی بھی کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. کاشف عباسی صاحب، میرا خیال ہے کہ جو استطاعت اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہوتی ہے، کوئی بھی شخص جو حالات پیدا ہوئے سیالکوٹ میں یا اس سے پہلے قصور میں ہوئے یا اس سے پہلے گجرانوالہ میں ہوئے، کوئی بھی مسلمان میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان حالات میں غمزدہ نہیں ہوتا ہوگا اور وہ اپنی کوشش نہیں کرتا ہوگا. جو کچھ میں سمجھتا ہوں، لیکن یہ کوئی 1-2 دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ 40 سال میں ہم یہاں پر اب پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے. اور وہ فیصلہ یہی ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو اور پاکستان کو بدنامیوں سے بھی بچانا ہے اور اس کو اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کا جو اعتدال کا پیغام ہے وہ بھی دینا ہے، تو پھر ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اور ریاست جو ہے، اللہ کے بعد ریاست سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. یہ ہم نے 2001 سے 2007 تک، میں خود پنجاب میں محکمہ داخلہ پنجاب میرے پاس تھا، میں وہاں ایڈوائزر تھا. ریاست جب سر ریاست اگر تگڑی ہوتی ہے، آپ ابھی موجود تھے، ریاست نے گھٹنے ٹیکے یا نہیں ٹیکے سر؟
ریاست کہاں ابھی تگڑی، ریاست تو اگر کمزور مجھے ترین ہے، آپ معصوم اجازت ترین دے بنتی دیں۔ ہے ریاست کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جی، او نہیں جی یہاں پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سر اگر مجھے آپ صرف 1 منٹ دے دیں تو میں عرض کروں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ریاست کے پاس دونوں چیزیں ہیں، ریاست ماں کے جیسی بھی ہے اور ریاست کے پاس طاقت بھی ہے، لیکن ایک ایسا گروپ جو آ کے 2-4 ہزار 5 ہزار آپ کے ہم وطن بیٹھ گئے کسی جگہ کے اوپر، اور آپ نے اگر بات چیت سے ان کو اٹھا لیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ثانیہ سیالکوٹ کے اوپر پاکستان علماء کونسل کے بعد اگر کسی جماعت نے دوسری جماعت جو تھی جس نے مذمت ہی نہیں کی، یہ کہا کہ ان کو سزائے دو، ان کو لٹکاؤ، وہ تحریک لبیک ہے، تو اگر آپ نے ان کو اس نیریٹو کے اوپر لے آئے ہیں اور آئین اور قانون کے راستے پر وہ آئے ہیں، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کیوں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں لازمن گولی چلنی چاہیے، لازمن بندے آپ کو مرنے یہ چاہیے۔ مولانا کس نے ہاں، کہا کہ اگر گولی چلنی چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جب وہ اس طرح کے بیان ایک واقعے پر دے دیتے ہیں کہ جناب یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرے معاملے پر یہ بیان بھی آتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، سر اس کا تن سے جدا کر دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، یہ بھی تو آتا ہے نا ساتھ میں۔ سر یہ ہولسٹکلی آپ یہ نا ایک واقعہ ٹو واقعہ چل رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ واقعہ ٹو واقعہ آپ کام نہیں کر پائیں گے، آپ کو ایک اوورآل فلسفی اور اسٹریٹجی بنانی پڑے گی ایک سرکار کو کہ یہ قابل قبول ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے وہ بنی ہوئی ہے، وہ قومی ایکشن پلان بھی ہے، وہ پیغام پاکستان بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے اس نے پوری قوم کو اور ریاست کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے، جس طرح دہشت گردی کے خلاف ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے، اب اس انتہا پسندی کے خلاف بھی ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ ہمیں اس رجحان کو روکنا ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں، وہ غریب صفائی بھی نہ دے سکے، اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے آپ جلا دیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ چند لوگوں کا ملک نہیں ہے کہ جس کا جو دل چاہے وہ کر لے اور اس کے بعد۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اکٹھی ہوئی تھی اور پوری قوم نے سربکف ہو کر اس کو شکست دی ہے، اسی طرح انتہا پسندی کو بھی ہمیں شکست دینی ہے، اور یہ 40 سال کا جو تسلسل ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے۔ طریقہ کار بتائیں جی، کمپرومائز چلیں پھر ایک کام کریں مولانا، طریقہ بتائیں۔ دیکھیں طریقہ سب سے پہلے تو آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مولانا فضل الرحمان اس کو جسٹیفائی کریں کھڑے ہو کے ایک جگہ، وہ بھی ایک عالم ہے، ایک ان کا بھی ایک مذہبی ووٹ بینک ہے، ایک فالوورز ہیں، ہر طرف اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ یہ تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ سارا پریشر ہمارے پر آ گیا تو لوگ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، جیسا مولانا صاحب آج ہٹ گئے ہیں، لیکن کیا یہ ان کا پہلا موقف یہ نہیں تھا کہ اس طرح کے واقعات اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ادھر آپ دوسرے واقعات پہ کارروائی نہیں کرتے؟ کیا ان کو مذہب کا دین کا پتہ نہیں ہے کہ دین میں، یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں، میں کتنے بیانات سن رہا ہوں، تاریخیں بدلی جا رہی ہیں۔ تاریخ سے مراد جو چیزیں ہمیں بچپن سے پڑھائی جاتی تھیں کہ نبی پاک کتنے معاف کرنے والے تھے، کتنے ان کا جو پڑھائی جائے، اب آ کے میں علماء کو سنتا ہوں کہتے ہیں جناب یہ سارے واقعات جھوٹے ہیں، کوئی عورت کیسے نبی پاک پر کوڑا ڈال سکتی ہے، یہ اس وقت کے لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ میں نے یہ تقریریں بھی سنی ہیں کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اب آپ جب اس طرح کے کام پہ چلے جائیں گے تو مجھے بتائیں کہ وہ جو غصہ آپ یا جو ریاکشن اپنے فالوورز کے اندر بنا رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو پھر ادھر ہی آئے گا۔ کاشف عباس صاحب مجھے بتائیے، آج آپ نے خود میری بات کی تصدیق کر دی کہ عوامی پریشر آیا یا پی ڈی ایم کا پریشر آیا اور مولانا صاحب نے اپنا موقف تبدیل کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ بدل رہا ہے نا، یہ حالات نہیں چل سکتے۔ مولانا صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑی جماعت ہے ان کو پہلے سانحہ سیالکوٹ دیکھنا تو چاہیے تھا کہ کہاں وہاں ناموس رسالت کا کہیں ذکر بھی ہے؟ وہاں تو بات سیدھی سی ہے کہ یہ انتظامی معاملہ تھا، اور اس انتظامی معاملے کو ناموس رسالت کے ساتھ اور توہین مذہب کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ پچھلے 1 سال کے اندر میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں بہت کمی آئی ہے۔ ہاں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، وہ جو نہیں ہوتے واقعات ان کے اوپر جو ہے پانی پھر جاتا ہے، یہ وہ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن میں یہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ اب ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی، مذہبی جماعتوں کو بھی یہ بات سوچنی ہوگی، اس نقطے پہ آگے کھڑا ہونا ہوگا کہ کہیں پر تو کوئی ریڈ لائن لگانی ہے کہ نہیں لگانی ہے، کہ جب یہ آئی جی آئی دیکھ لیں، اس کے بعد دیکھ لیں، اب کے حالات دیکھ لیں، کہ جب جس کو جہاں نظر آتا ہے کہ یہ نعرہ بڑا زبردست ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔
اگلے کو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا ایک ادنا چوکیدار ہوں، لیکن ایک بڑی اسلامی جماعت نے، مذہبی سیاسی جماعت نے مجھے قادیانی کہہ دیا، میں کس کے پاس جاؤں؟ کس کے پاس اپنا مقدمہ لڑوں؟ کون سی عدالت میں جاؤں؟ اور ان کے لیڈروں کو میں نے وہ بھیجا کہ تمہارا ذمہ دار میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، مجھے میں آپ کو کہاں سے انصاف لوں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ وہ زبانیں جو اپنے مفادات کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے، اپنی سیاست کے لیے دین کا استعمال کرتی ہیں، یا توہین رسالت کا نام لیتی ہیں، یا توہین مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہیں، انہیں روکنے کے لیے ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا۔ نہ یہ اکیلی کوئی حکومت کر سکتی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت کر سکتی ہے۔ قوم ریاست کو اسی طرح کھڑا ہونا ہے جس طرح ریاست پہلے اور قوم پہلے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، وگرنہ پھر یہ پانی سر سے گزر جائے گا، پھر سارے ہی روتے رہیں گے یہاں پر۔ یہ حقیقت بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ آج میں اگر کسی کے خلاف یہ کارڈ استعمال کروں گا، کل میرے خلاف استعمال ہوگا۔ اور مجھے آپ بتائیے، مجھے جو مسلمان ہیں سری لنکا کے، وہ یہ سوال بار بار کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کیا جواب دیں، کیا کہیں؟ سری لنکا وہ ملک ہے جس نے آپ کے وزیر اعظم کے کہنے پر کرونا کے دوران مسلمانوں کو جلانے سے جو ہے وہ ایگزمپشن دی تھی اور کہا تھا کہ شریعت کے اسلامیہ کے مطابق تدفین کر لیں، اور آپ نے وہاں ایک زندہ آدمی کی لاش بھیج دی ہے۔ یہ بات درست کیا آپ یہ کی بات ہمیں یہ بات کرنی ہوگی؟ سر، یہ بات کرنی ہوگی، لیکن ٹھیک طریقے سے بھی کرنا ہوگا نا سر۔ ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے بھی کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ طاہر اشرف صاحب۔ میں ذرا حامد رضا صاحب سے بھی اسی پہ بات کر لوں۔ حامد رضا صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات کسی نہ کسی کو کرنی ہوگی، یہ بات درست ہے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن کس طرح کرنی ہوگی یہ بات بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سٹیٹ کے آگے اب جہاں نام آ جائے، رسول کا نام آ جائے، اور اس کے مطابق سٹیٹ اپنی من مانی کرے۔ یہ بھی تو معافی چاہتا ہوں، مذہبی گروہ اپنی من مانی کریں، ریاست کے لیے سلوگنز استعمال کریں، ریاست کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے، اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ یہ ہوا ماضی قریب کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ بہت سا کام اس لیے کروایا گیا کیونکہ ان کو سیاست کرنی تھی۔ کب تک ایسے ہوگا حامد رضا صاحب؟ کہیں نہ کہیں تو سٹیٹ کو ابھی اور علماء کا کردار اتنا بڑا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو چند لوگ جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں یا جو اس کام کو پروپیگیٹ کرتے ہیں؟ آن لائن ابھی ایک کلاس کی ویڈیو آ رہی ہے، ایک کوئی صاحب بچوں کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ جو بات کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے یہ بات پروپیگیٹ کی جاتی ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے جناب ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کب تک کس طرح ہینڈل کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ میں امید کروں گا کہ آپ مجھے اتنا ہی ٹائم دیں گے جتنا آپ نے پہلے جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں انہیں دیا۔ دیکھیں، جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، یہ غیر انسانی، انسانیت سوز ظلم، بربریت، وحشت، درندگی، آپ اسے جو بھی نام دے لیں، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ لیکن کاشف صاحب، ایک بڑی بٹر ریالٹی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور ہم اس انسیڈنٹ کے بعد دونوں سائیڈز بیٹھتی ہیں، ٹی وی پر ایک ڈیبیٹ چلتی ہے، لیکن ایک بڑا فریکشن آف سوسائٹی جو ہے وہ اتنا ایجوکیٹڈ یا باشعور نہیں ہے کہ وہ ہماری ساروں کی باتیں سمجھ سکے یا انڈرسٹینڈ کر سکے۔ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ جو کویسچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں اور اوپر تلے کیوں ہو رہے ہیں۔ میری نظر کے اندر، چونکہ ہمارا تعلق مذہبی جماعتوں سے ہے، مذہبی خاندانوں سے ہے، میرے نزدیک اس کے جو گزشتہ 20-25 سال میں اس کے اندر تھوڑی شدت آئی تھی یا تیزی آئی تھی، اس کی دو بیسک ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا، اور یہ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور اس کے لیے لاجکس بھی موجود ہیں لوگوں کے پاس، کہ جو بھی شخص ختم نبوت کے خلاف بات کرے گا یا توہین رسالت کرے گا یا توہین مذہب کرے گا، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کو بچانے کے لیے ویسٹ آ جائے گا، اور پاکستان کی حکومتیں اور پاکستان کا عدالتی سسٹم جو ہے وہ اس پریشر کو سسٹین نہیں کر پاتا، اور وہ لوگ اس کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ یہ پہلی جنرل پرسیپشن ہے جو ہمارے عوام کے اندر راسخ ہو چکی۔ دوسری ان کی پرسیپشن یہ ہے کہ آپ نے ممتاز یہ بھی علماء نے کرائی ہے نا، وہی بناتے ہیں۔ دو کیسز کو بنیاد بنا کے آپ 200 بندے ٹھوک دیں گے، سر یہ بھی تو کوئی لاجک نہیں ہے نا۔ یہ کون سی اسلامی لاجک ہے کہ آپ دو کیسز کی بنیاد کے اوپر جا کے آپ بندے ٹھوک دیں گے؟ جا کے کاشف صاحب، میں نے تو بندے ٹھوکنے کا نہ جسٹیفائی کیا ہے، اسلام تو اس چیز کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہی کہہ کے جسٹیفائی کیا نا، میرے موقف کا بھی پتا۔
مولانا فضل الرحمان صاحب، اب میں ظاہرہ ان کا سپوکسمین تو نہیں ہے، ان کی پارٹی میں نہیں، وہ تو اپنا جواب دیں گے، لیکن میں اس پر بہت کلیئر ہوں کہ توہین رسالت کے حوالے سے، توہین مذہب کے حوالے سے بھی شریعت نے باقاعدہ اصول و ضوابط کا تعین کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کے خلاف، اور پھر اس میں سب سے بڑی لیتھل چیز یہ ہے جو دوسری سائیڈ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، کہ جو جھوٹے الزامات کاروباری رنجشوں پر، ذاتی رکابتوں کے اوپر لگے، وہ جن لوگوں نے بربریت کا کھیل کھیلا تھا گیا تھا، ان میں سے بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقین، ایک ایکچول حقیقی معنوں میں توہین رسالت کرنے والا، اس کو بھی سزا نہیں ہو رہی، اور جو جان بوجھ کے ایک گھنونی حرکت کر رہا ہے اس کو بھی سزا نہیں ہو رہی۔ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور دوسرا میجر ایلیمنٹ جو گزشتہ 10 سال میں ڈیولپ ہوا ہے وہ ہے ہمارا سوشل میڈیا۔ آپ دیکھیے کہ لوگوں کو درس نظامی یا مذہبی تعلیم کی الف بے کا نہیں پتا، اور آپ کے سوشل میڈیا پہ آج بھی ٹل ڈیٹ میں نے کچھ پیجز دیکھے ہیں جہاں پر سیالکوٹ کے واقعے کے حوالے کو زندہ باد کہا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ہمارا ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے، یہ اس کا فیلئر ہے۔ میں اس میں کسی حکومت پر تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ گزشتہ حکومت نے بھی ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو کہا کہ آپ اس کے اوپر سخت اقدامات کریں، موجودہ حکومت آلریڈی کر رہی ہے، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک کیس اس وقت ہائی کورٹ میں ہے جس کے اندر میں بھی فریق ہوں، میں خود پیش ہو رہا ہوں قرآن پاک کے حوالہ سے۔ اس کے اندر سائبر کرائم ونگ نے معزز آنریبل جج صاحب کے سامنے یہ کہا کہ یہ ایک مخصوص ایریا ہے، ہم اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، ہم اس میں جا ہی نہیں سکتے، جس کے اوپر پھر وزیر اعلیٰ صاحب کو نوٹس کیا گیا۔ تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، دوسرا لوگوں کا ایشو ہے انہیں سمجھانے کا کہ بھائی سزا، اگر کوئی شخص ایسی حرکت، اول تو اس واقعے میں ایسی حرکت ہوئی نہیں، دوسرے ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب اس وقت کاشف صاحب مجھے نہیں پتا میرے سے اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، سیالکوٹ واقعہ کے حوالہ سے حکومتی جو پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے موقف بھی کلیئر کر دیا، لیکن ابھی تک ایک بلیک اینڈ وائٹ پکچر کلیئر نہیں آ رہی کہ وہاں پر ایکچول ہوا کیا ہے۔ کچھ ہمارے جو ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہاں پر کوئی ایسا مٹیریل نہیں تھا، وہاں پر کلمہ پاک نہیں تھا، وہاں پر ختم نبوت کی کوئی چیز نہیں تھی، اور صرف لبیک یا حسین یا علی کے پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ پھر کہا گیا کہ پہلے صلح ہو گئی تھی، اس نے معافی بھی مانگ لی تھی، معذرت بھی کر لی تھی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد موب آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اول تو پوری قوم کو سر، لیکن آپ کی بات یہ ساری میں نے سن لی، اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا علماء کا کردار، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی کہ مذہب کا استعمال کون کس حد تک کب تک کر سکتا ہے۔ یہاں پر تو سیاست کے لیے بھی مذہب کا نام استعمال ہوتا ہے، یہاں اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی مذہب استعمال ہوتا ہے، اللہ رسول کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو لوگ میں نے دیکھا ہے سیاست کرتے ہوئے کون کافر ہے کون مسلمان، یہ اختیار کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جو اختیار آج انسان اور علماء اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، یہ اختیار ہے کسی کے پاس کیسے کہ کوئی کسی کو یہ ڈکلیئر کر سکے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے؟ یہ فیصلہ تو اوپر جائیں گے تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن یہاں پر کب تک ہم خاموشی سے بیٹھ کے یہ سارا کچھ دیکھتے رہیں گے، یہ بتا دیں۔ کاشف صاحب، اس میں میں ایک بات واضح کر دوں، اگر ایک آدمی سریعام ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو شرعی طور پر علماء کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بتلائیں گے، لیکن دوسری جو آپ کی ایکچول بات ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے یا اس کو سپورٹ کیوں کیا جاتا ہے، وہ مذہبی جماعتیں جنہوں نے کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ کیا ہے، ہماری ریاست نے، ہمارے اداروں نے، ہماری قانونی اداروں نے کبھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا، اور اس کے اندر مذہبی جماعتوں سے زیادہ بڑا گھنونا کردار کاشف صاحب ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ہے۔ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ نہ ملے تو یہ معاملہ زیادہ ہائپ اختیار کرے۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے دوغلے معیار ہیں، وہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہیں، جب اپوزیشن میں ہیں کچھ اور ہیں، اور وہ مذہبی پارٹیز کے ان ایشوز کو یوٹیلائز کرتے ہیں، کیونکہ کچھ مذہبی پارٹیز اپوزیشن کے ساتھ ان لائن ہیں، کچھ مذہبی پارٹیز حکومت کے ساتھ ان لائن ہیں۔ تو یہ جب تک ہماری ریاست کی پالیسی کو نہیں ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ کاشف صاحب، یہ واقعات ہوں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات اس سے بھی لیتھل عرض کر دیتا ہوں، جو اب آگے سچویشن ڈیولپ ہونے لگی ہے، جو انتہائی خوفناک ہوگی، یہ میں آپ کی کاشف صاحب پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ان افراد کو پکڑ لیا ہے، آپ ایک فریکشن آف سوسائٹی یا مذہبی طبقہ جو حقیقی مذہب کی نمائندگی کرتا ہے وہ کہے گا انہیں سزا دیں، لیکن جب آپ انہیں سزا دینے کی طرف جائیں گے، مجھے پھر بتائیں کہ اس ملک کے اندر کیا حال ہوگا
اس ملک کے اندر کیا قتل و غارت ہوگی, اس ملک کے اندر کیا گراؤ جلاؤ ہوگا. ابھی ہم یہ جو واقعہ, میں اس کو کچھ چھوٹا نہیں, میں اس کو بہت بڑا ایک ان نیچرل ان ہیومن انسیڈنٹ ڈکلیئر کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے ایک انٹرنیشنل پکچر میں. اب ہم اپنی نیشنل پکچر میں اس واقعے سے ایک بڑے بحران میں داخل ہونے لگے ہیں, اور وہ بحران یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو عدالتوں میں لایا جائے گا تو وہاں پر 10-10, 15-15, 20-20 ہزار بندہ اکٹھا ہوگا, وہاں پر نعرے لگیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہماری ریاست یا ہمارے پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ اس کے اوپر سٹیپ بیک کر جائیں گے. کیا میرا ذرا نقطہ حکومت نظر میرے یہ پاس بیٹھی ہے, یہ بہت اچھا نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے. کیا کریں گے جب 10,000 بندہ اکٹھا ہوگا, پھر گوٹے ٹیک دیں گے؟ نہیں دیکھیں, بنیادی طور کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, یہ واقعہ تو کسی صورت بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کچھ نہ جسٹیفیکیشن ہے نہ اس کا کسی واقعے کی ایک جسٹیفیکیشن منٹ سن لیں نا, ذرا سن لیں کاشف صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں. بنیادی طور کے اوپر میں جو آپ کو بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ سوسائٹی کا کون سا ایسا سیگمنٹ ہے, چاہے وہ مذہبی ہو, سول سوسائٹی ہو, کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو, جس نے اس کو کنڈیم نہ کیا ہو. خاص طور کے اوپر جو ہے آپ دیکھتے تھے کہ ایک ڈیوائیڈ آپ کو نظر آتی تھی. اس معاملے کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. اس معاملے کے اوپر چاہے ریاستی ادارے ہوں, حکومت ہو, اپوزیشن ہو, مذہبی جماعتیں ہوں, تمام نے اس کو کنڈیم کیا ہے, کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نتیجہ سامنے آیا ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو سامنے سب پنپ رہا تھا, سب کی آنکھوں کے سامنے پنپ رہا تھا, اور اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے, کسی نہ کسی نظریہ ضرورت کی وجہ سے جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوتا تھا. بنیادی طور کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. آپ کو سانے اے پی ایس یاد ہوگا, دہشت گردی کے واقعات بے شمار ہو رہے تھے, آپریشن کرنا ہے نہیں کرنا, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, اس وقت فیصلہ سازی نہیں ہو رہی تھی. اے پی ایس کے بعد پوری قوم اکٹھی ہوئی, آپ نے دہشت گردی کا کلا کامہ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے, یہ ریئلائزیشن ہر کارنر پر موجود ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ کسی خدشات کا سامنا نہیں کرنا رکھنا چاہیے. قوم کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ریاست کیا کام کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیں, پرائم منسٹر صاحب جب اقتدار میں آئے, کھلے عام انہوں نے عالمی فورمز کے اوپر توہین رسالت جو ہوتی ہے اس کو کنڈیم بھی کیا, اور مسلمات امہ کو بھی کہا, او آئی سی میں بھی کہا, انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی کہا کہ اس فورم کے اوپر ہمیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اگر ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بات نہیں. سر سن لیں نا, مسئلہ یہ کہ یہاں پر یہ دیکھیں آج یہ آپ کو نتیجہ نکل رہا ہے اس فیصلے کا. بریک کے بعد میں واپس آپ سے شارٹ ٹرم معاملہ نہیں ہے, میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ سے بات ہو رہی تھی فاروق حبیب صاحب. یہ بتائیے گا کہ جب آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں, یو میک دم دیز پریشر گروپس پاورفل, وہ زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, کب تک آخر دے ول بیکم پاورفل لائک دس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گھٹنے ٹیکنے کا معاملہ نہیں ہے. میں نے آپ کو جس طرح پہلے میں اپنے آرگومنٹ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس سارے معاملے میں ریاست کبھی کھل کے, کبھی اس طریقے سے چیف ایگزیکٹو سامنے نہیں آئے جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب آئے, چاہے او آئی سی کا فورم ہو, اقوام متحدہ کا فورم ہو, دنیا کے کئی فورمز ہو, خطوط لکھنے کا معاملہ. سن لینا ایک منٹ, سن لینا. دیکھیں آپ کی بات میں نے ساری کہے بغیر مان لی, پرائم منسٹر نے ہر فورم پہ بات فائدے کی بات نہیں. یہ جو چیز ہم ہر دوسرے مہینے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر اس طرح کے پروگرامز کرنے کے لیے. کاشف صاحب سن لینا, اصل معاملہ کسی کو ٹھوک دیا, پولیس والے مار دیے, اپنی مرضی سے مذہب کا نام لے کر باہر آ گئے, اینڈ اسٹیٹ فولڈز ان فرنٹ آف دم. آپ دیکھیں یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ آج سے پنپ رہی ہے, یہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان کو انکریج بھی کیا جاتا رہا, ان کی آبیاری بھی کی جاتی رہی, کسی جگہ کے اوپر نظریہ ضرورت کے تحت بھی معاملات چلتے رہے. لیکن ہم کیا کام کر رہے ہیں, سنگل نیشنل کریکولم ہم لے کر آئے اسی وجہ سے کہ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنا ہے. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور کے اوپر جو ہے وہ قائم کی ہے, جس کی وجہ سے معاملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں, ان کی شان کو بیان کریں, ان کی تعلیمات جلاؤ گھڑاؤ توڑ پھوڑ صرف مثالیں دو کھڑی کریں سب سیدھے ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کانفرنس سے تو میں پچھلے جب سے پیدا ہوں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ کانفرنسوں کا دیکھیں, کانفرنسوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ پیرالل سٹیپس ہیں. آپ نے دیکھیں سٹک اینڈ کیرٹ کا رول جو ہے وہ ہمیشہ آپ چلتا ہے. آپ نے ریاست کی ریٹ بھی قائم کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی کام کرنا ہے. میرے احسن اقبال صاحب موجود ہیں. احسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ون گڈ تھنگ جس کا فواد صاحب نے بھی ذکر کیا, لیکن آپ کو یاد ہوگا جس وقت ایک پہلا دھرنا اسلام آباد آیا تھا, وی یوزڈ ٹو ٹاک آلموسٹ ڈیلی, اس وقت بھی ایک اچھی چیز روایت یہ ہے کہ اپوزیشن نے مذہب کے نام پر سیاست کرنے کی کوشش نہیں کی.
اپنے اندر مولانا صاحب کو آپ نے ان کو بھی, اور آج کی پریس کانفرنس شاید اس کا ایک بڑا واضح ثبوت ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی پوزیشن بدلی ہے. لیکن سر یہ کافی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو, یہاں پہ کچھ کرنا پڑے گا یہاں پہ, ورنہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے, یہ داہ پسندی اس معاشرے کو کھا جائے گی. کاشف صاحب, میں آپ کو عرض کروں کہ جو ابھی نیشنل سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی, وہاں پہ میں نے تقریباً 10-15 منٹ اسی ایشو کے حوالے سے گفتگو کی تھی, اور وہاں پہ جو ہماری ملک کی قیادت اور عسکری قیادت ہے اس کو یہی واضح کیا تھا کہ یہ جو رجحانات ہیں یہ لینڈ مائنز کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر وجود پا چکے ہیں, اور اگر ہم نے ایمرجنسی کی بنیادوں پر ان کا تدارک نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ملک کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس میں جو مجھے افسوس ہے وہ یہ ہے کہ میں تو خود اس رجحان کا نشانہ بنا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی, اور اس کے نتیجے میں نے ہاسپٹل کے بستر سے نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی 2018-2023 جو ہے اس کو فائنلائز کیا. مگر بدقسمتی سے پچھلے 3.25 سال میں جو نیشنل ایکشن پلان ہم چلا رہے تھے اور نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی, جن کے اندر یہ تمام نان کائنیٹک انٹرونشنز موجود تھیں کہ جس سے ہم نے ایسے رجحانات کو سدباب کے لیے کچھ ہنگامی اقدامات اٹھانے تھے, وزارت داخلہ کی طرف سے مجھے کوئی انیشیٹو نظر نہیں آیا کہ ہم نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. کرنا کیا چاہیے اسد صاحب؟ لیٹس کم ڈاؤن ٹو سٹیپس. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا اچھے بیانات, جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اچھے بیانات آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جب ٹی ایل بی باہر آئی اور کس طرح پولیس والوں کو مارا گیا, اس وقت سارے خاموش ہو گئے. اس وجہ سے سیاسی نقصان ہوگا, ووٹ بینک تگڑا ہے, نعرہ بڑا پاورفل ہے. باہر آئے, سیاسی اپنے جتنے ان کے ڈیمانڈز تھی وہ پوری کروا کے واپس چلے گئے, لیکن نام کس کا استعمال کیا؟ مذہب کا. اب یہ بات آپ کو کہیں نہ کہیں اب پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہم نے کس چیز کو الاؤ کرنا ہے اور کس چیز کے اوپر عدالتیں بھی اکٹھی ہوں, لا انفورسمنٹ بھی, اور اسٹیٹ بھی اکٹھی ہو اس سارے پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ پیچھے ہٹ جائے یہ کہہ کر دیکھیں جی ہم ان کے اوپر ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, پولیس والے کو چھوڑ کے چلے گئے اور وہ خود بھاگ جاتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت حکومت نے تمام ملک کی قیادت کو اکٹھا بٹھایا, ساتھ عسکری قیادت بیٹھی, اور تب نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. اس قسم کے حادثے جس کا ہمیں سیالکوٹ میں مظاہرہ اور ایکسپیرینس ہوا ہے, یہ اندوناک بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کا فائدہ اٹھائیں تو آپ لوگوں کو ایسے رجحانات کے خلاف یکجا کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ اگر حکومت نے کچھ فوری طور پہ متبادل بیانیہ نہ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ 10-15 دنوں کے بعد یہ لوگ جو پکڑے ہیں, جو پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہوں گے لوگ. کیا متبادل بیانیہ؟ اب یہاں پہ آ جائے نا کہ کرنا کیا ہے. آپ یہ بتائیے نا کہ ہم نے کیا کوشش کی ہے. وہ جو لانگ مارچ تھی اس کے بعد بھی جو ان کا مارچ آ رہی تھی, کیا اس مارچ کے دوران بھی جو ایک تنظیم کا بیانیہ تھا اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی بیانیہ عوام کو دینے کی کوشش کی؟ ہم چپ تھے, اور ہم نے نہیں بتایا کہ بھی اس قسم کے مظاہروں سے ملک کا کیا نقصان ہو رہا ہے, ملک کے امیج کا کیا نقصان ہو رہا ہے. ایک اسلامی مملکت جو ایک ایٹمی طاقت ہے, اس کے دشمن کس طرح ان مظاہروں کی فوٹیج کو ہمارے خلاف بین الاقوامی سطح پہ استعمال کر رہے ہیں. اور جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے, اس طرح کے واقعات سے ہمارے لیے, ملک کے لیے, اسلام کے لیے بین الاقوامی سطح پہ کیا ہوتا ہے. سری لنکا میں جو مسلمان ہیں ان کی جانوں کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں ہمارے ان ایکشنز کے ساتھ. وی لیو ان اے گلوبل ورلڈ. آج ہم جو یہاں پر عمل اٹھاتے ہیں اس کے اثرات پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جا سکتے ہیں, ان مسلمانوں پہ بھی جا سکتے ہیں جو جہاں پر ایک مائنورٹی کے طور پہ رہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو حکومت کو ایک انفارمیشن کیمپین بنانی چاہیے, جس کے ذریعے لیڈ لینی چاہیے, وزیر اعظم کو قوم سے خطاب کرنا چاہیے, اور اسی طرح وہ ملک کے اندر ایک کنسنسس پیدا کریں. یہاں تو المیہ یہ ہے کہ 3.25 سال ہو گئے کسی قومی مسئلے پہ انڈیا کی فوجیں لگ جائیں, دہشت گردی ہو جائے, ہم نے یکجہتی کا کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان سے ٹریک 2 کرنا آسان ہے لیکن ملک کی قیادت کے ساتھ بیٹھنا جرم ہے. تو اس طرح تو یہ رجحانات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. سو آپ کا خیال ہے کہ اس چیز پر ایک, جس آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو کنٹینر کے بعد بھی عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے ایک اکٹھی پریس کانفرنس بھی کی تھی, مذاکرات بھی ہوئے تھے,
याद तो आपको मेरा ख्याल है श्योर होगा उस सारे का। जी जी, वो देखिए ना, उस वक्त वजीर आजम ने इनिशिएटिव लिया, मुल्क की तमाम क्यादत को इकट्ठा किया, एक मेज पर बिठाया, अस्करी क्यादत साथ बैठी और हमें नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में एक रिस्पॉन्स दिया उस क्राइसिस को। तो असल बात ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की होती है कि जब भी कोई ऐसा वाकया हो उसके ऊपर एक नेशनल रिस्पॉन्स के लिए आप एक नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग करें। यहाँ तो वजीर आजम साहब जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बात करना भी तौहीन समझते हैं। ठीक हो गया, सो इस चीज के ऊपर इकट्ठे होना। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब। इसका एक ये मुझे वो दिन याद होगा APS के बाद वाला आपको। डू यू थिंक कि अब टाइम आ गया सारे कटकर इस चीज के ऊपर एक जामे पॉलिसी दे गवर्नमेंट? और देखिए, यकीनन ये असल में मामला ये नहीं है कि जामे पॉलिसीज ऑलरेडी मौजूद हैं। मामला कंसेंसस होना चाहिए अमल दरामद के ऊपर, और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि किसी किस्म की कोई आड़ नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि आज कौमी असम्बली की सलामती कमेटी बनी हुई है, आज उसका इजलास था, और उस कौमी सलामती की जो पॉलिसी थी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, वो आज उसके ऊपर ब्रीफिंग दी जानी थी पार्लिमानी कमेटी को। सारी अपोजिशन जो है वो उसका बाइकआउट कर गई। अपोजिशन ने जो है उसका हिस्सा बनना ही नहीं ज़रूरी समझा, इस वाक़े के बाद ही ज़रूरी समझ लेते थे। उसके अंदर सिर्फ ये तो नहीं है कि हमें भारत से क्या खतरा है या अफगानिस्तान से क्या खतरा है, उसके अंदर जो हमें नेशनल सिक्योरिटी से दरपेश जो इंटरनल मसाइल हैं, जिसके अंदर आपकी फॉल्ट लाइंस भी हैं, जिसके अंदर आपकी रिलीजियस मामला हैं, ये तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है। हाउ डू यू थिंक वी शुड गो? देखें, हम इस हवाले से जो है वो बड़ी क्लैरिटी है। मैं समझता हूँ कि अब ये जो वक्त आया है, जो वाक़या है, इस वाक़े के बाद किसी सूरत भी जो है वो इस ट्रेन को जो मिस नहीं करना चाहिए, और हम इकट्ठा करने का मामला है। मैं आपके आज TV शो से ये पैगाम दे देता हूँ, हम इनको आज भी ये दावत देते हैं, आएँ, इसके ऊपर बैठ के इनकी इनपुट है, ये अपनी इनपुट फराहम करें, और इसके अमल दरामद के हवाले से पूरी कौम इसके पीछे खड़ी हो जाए। और इंतहा पसंदी किसी भी सतह पे है, चाहे वो मजहबी सतह के ऊपर है, किसी भी और मामले के ऊपर है, रियासत उसका अहाता करके उसके खिलाफ उसका कला कमा कर। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक कर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत थोड़ा टाइम है मिनिस्टर साहब। अथॉरिटीज अच्छी चीज है, बाकी सारा स्टेट रिजॉल्व दिखाए कि क्या चीज नाकाबिले कबूल है। जब तक आप ये नहीं करेंगे ये वाकयात रुकने वाले नहीं। स्टेट इन तमाम चीज़ों का जो है वो अहाता कर चुकी है, और यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो एक पूरा रोड मैप है। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी भी उसका हिस्सा है, सिंगल करिकुलम भी उसका हिस्सा है। इसके अलावा उन लोगों की प्रोफाइलिंग जो इस चीज़ को उभारते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं, उनकी सरकूबी भी जो है वो करना, और नेशनल एक्शन प्लान का वो हिस्सा है। और आपके इल्म में है कि हम पूरी अपनी जो है वो कौमी सलामती की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। उस पॉलिसी के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, और आपको नजर आएगा कि इस तमाम सोच का, इस तमाम माइंडसेट का पीछे जाएगा। बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते? ऑपोजिशन क्यों नहीं बैठ सकते? ऑपोजिशन को तो हमने पहले भी दावत दी थी, अब फिर आपके शो से मैं कह रहा हूं कि दावत उनको दे रहे हैं, आए बैठे अगर इंडोर्स करें। ठीक, शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।